بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 40 سے ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بولا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ. فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی کر دے. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بولے. ان دونوں آیت مقدسہ کا خلاصہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی: میرے مولا، میرے فرزند کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا؟ میں تو 120 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی جو ہیں یہ 98 سال کی بوڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بانجھ بھی ہیں. آیا ہماری حالتوں میں تبدیلی کی جائے گی یا ہم دونوں اسی طرح رہیں گے اور فرزند ہو جائے گا؟ جواب ملا کہ اے زکریا، تمہاری اولاد ایسے ہی ہوگی، نہ تمہاری جوانی لوٹے گی اور نہ تمہیں دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئے گی، اور نہ ہی تمہاری جو بیوی ہے نہ ان میں تبدیلی آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر طرح قادر ہے. تب عرض کیا کہ میرے مولا، میری خواہش یہ ہے کہ جب تیری نعمت ملے نا، میں اس نعمت کے ملنے کے شکر میں تیری تسبیح اور تحلیل کرتا رہوں. جب میرے ہاں اولاد کی خوشخبری مل گئی تو جب مجھے پتہ چلے تو اس نعمت کے وقت میں، تیری خوشخبری ملنے کے وقت، تیری نعمت ملنے کے وقت میں اس وقت تیری ہی تسبیح کرتا رہوں، تیری ہی تحمید کرتا رہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ تمہاری زوجہ جب حاملہ ہوتے ہیں تو 3 دن تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے، بجز اشاروں کے ہی بات پر آپ کو قدرت حاصل ہوگی، اور اپنے رب کا ذکر خوب کرنا اور صبح و شام تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا. خیال ہے کہ چونکہ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، تارک الدنیا بھی تھے، اور لوگوں سے بے تعلق رہتے تھے، اسی لیے ان کے آنے کی علامت بھی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دنیا سے بے تعلقی قرار دی گئی. اور انسان کی قوتیں رب کے قبضے میں ہیں، جب چاہے وہ معطل کر دے، جب چاہے اس کو بحال کر دے. تو بعض لوگوں کو شب کوری ہوتی ہے، یعنی ان کو کی آنکھ رات میں نہیں دیکھ سکتی، اور بعض کو رات کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے. جیسے چمگادڑ ہے، اس کو رات وہ یہ خوب دیکھتی ہے لیکن دن میں اس کی آنکھ کام نہیں کرتی، حالانکہ آنکھ ایک ہی ہے. دن کی روشنی اس کو نظر نہیں آتی، روشنی میں نظر نہیں آتا، رات کے اندھیرے میں نظر آتا ہے. آنکھ ایک ہی ہے مگر ایک کام ایک وقت میں، دوسرا وقت وہ بیکار. بعض لوگوں کی نگاہ قریب کی ہوتی ہے، بعض کی دور کی ہوتی ہے، بعض کی نگاہ اس کے برعکس ہوتی ہے، وہ موٹی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور باریک کو نہیں دیکھ سکتے. تو پتہ لگا کہ ہماری قوتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہماری قوتیں ہمارے رب کے اختیار میں ہیں. ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی زبان شریف تسبیح و تحلیل میں، تبلیغ میں مشغول رہے مگر کلام نہ کر سکے. اس ساری گفتگو کا جو ہمیں کچھ باتیں پتہ چلی ہیں کہ یہ کہ فرزند کی خواہش سنت انبیاء ہے، خصوصاً جب خدمت دین کے لیے ہو. قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 میں فرمایا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طرح سورہ مریم میں فرمایا کہ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. نیک بیٹا ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ زندگی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی وہ کام آتا ہے. دوسرا، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو انبیاء کرام ہیں یہ بارگاہ الہی میں بڑی عزت والے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی آمد کی خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے.
حضرت آدم علیہ السلام کی آنے سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں میں ان کی خبر پھیلائی گئی. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر پہلے ہی دنیا میں پھیل گئی. ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام کی خبریں، ان کی علامتیں وغیرہ بھی پہلے ہی ظاہر کر دی گئی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تمام جہان میں پہلے ہی سے ہو چکی تھی. اسی طرح زکریا علیہ السلام کی یہ خاموشی چند طرح معجزہ ہے. اول یہ کہ آپ تسبیح اور ذکر پر قادر اور لوگوں سے کلام نہ کر سکے. دوسرا یہ کہ سارے اعضاء خصوصاً زبان شریف صحیح سلامت رہی اور پھر بات کرنے پر قدرت نہ رہی. تیسرا یہ کہ آپ کو پہلے ہی سے خبر دے دی گئی کہ تمہاری بیوی کے حاملہ ہونے کی یہ علامت ہے. پھر ایسا ہی ہوا. یہ تمام ایک معجزہ نہیں بلکہ معجزات ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام کے صدقے میں ہمیں آقا کریم کا سچا غلام اور سچی غلامی بھی ہمیں عطا فرمائے. اگلی آیت مقدسہ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا. اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ غیب کی خبریں ہم خفیہ طور پر آپ کو بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآن کرتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں گی، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے. ان آیات مقدسہ کا تفسیری خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب ان آیات میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 فضیلتیں بیان ہوئیں. انہیں 4 حکم دیے کہ بچپن کا چناؤ، پاکی جوانی کا چناؤ، اور احکام دیے قنوت کے، سجدے کے، رکوع کے، جماعت کی پابندی. اور اس میں بھی 2 حکمتیں. ایک یہ کہ تا قیامت لوگ یہ جان لیں کہ بندہ اس کی زندگی میں کسی درجے پر پہنچ جائے. جو بندہ ہے وہ زندگی میں کسی درجے پر پہنچ کر عبادت سے بے نیاز نہیں ہوتا. آج کل کے کچھ لوٹے پیر ہوتے ہیں نا کہ بڑی بڑی لٹیں رکھ لیتے ہیں اور 1-2 کرامتیں سامنے آ گئی تو بس یہ اپنے آپ کو بہت کچھ تصور کرتے ہیں. اب ان کو نماز کی حاجت نہیں رہتی اپنے ذہن میں. کہا کہ نہیں، جو بندہ ہوتا ہے نا، بندہ اس کو جتنی مرضی عروج پہ پہنچ جائے، وہ جس وقت تک عبادت نہیں کرے گا اس کی بندگی مکمل نہیں ہوگی. حضرت مریم 2 دفعہ چنا ہوا، پھر طہارت کے بعد بھی نماز، روزہ، سجدہ، رکوع کی پابند رہیں. دوسرا یہ کہ وہ حضرات اپنے اتنے فضائل سننے کے بعد اور زیادہ رب کی عبادت اور ریاضت کرتے. شیخی میں پھول کر رب کو نہیں بھول جاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہاری مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، تم جو چاہو کرو. اب یہ نہیں کہ مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی اب میں عبادتیں نہ کروں، ریاضتیں نہ کروں، بلکہ آپ اور زیادہ عبادت اور ریاضت اور سخاوت میں اور زیادہ لگ گئے کہ ساری زندگی آپ اسی میں عبادت اور ریاضت میں رہے. تو اسی طرح کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو یا انہیں یاد دلاؤ کہ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم سے کہا تھا اے مریم حق تعالیٰ نے تمہیں بچپن میں ہی چن لیا، تمہیں باوجود لڑکی ہونے کی خدمت بیت المقدس کے لیے قبول کیا، تمہاری پرورش حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے خود کی، اور پھر زکریا علیہ السلام کو تمہارا کفیل بنایا، تم سے بچپن میں باتیں کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں جسمانی، تمہاری قلبی، تمہاری روحانی گندگیوں سے تمہیں پاک کر دیا. یعنی تمہاری نہ قلبی گندگی دی تمہیں، نہ تمہیں جسمانی گندگی دی، نہ روحانی گندگی دی، تمہیں پاک اور صاف اور شفاف کر دیا. عورتوں کی طرح تمہیں عورتوں کے جو امراض ہوتے ہیں ان سب سے پاک کر دیا، حیض و نفاس سے پاک کر دیا، تمہیں بدخلقی سے، گناہ سے، کفر سے بچایا، تمہارے قلب کو منور کیا. اور اس کے بعد جب تم جوان ہوئیں تو تمہیں اس سے اس زمانے کی ساری عورتوں سے دیگر خصوصیات کے ساتھ چھانٹ لیا، بغیر شوہر کے تمہیں بیٹا عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، وہ عطا کیا. یہودیوں کی تہمت سے تمہیں پاک کر دیا، تمہیں دور کر دیا، تمہیں اور تمہارے فرزند ارجمن کو اپنی قدرت کا نشان بنایا. اے مریم اس شکریہ میں تم اپنے رب کی اطاعت کرو، تم نمازیوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدے میں مشغول رہو.
روایت میں ہے کہ اس حکم کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے طویل قیام کیے کہ آپ کے مبارک پاؤں پر ورہم آ جاتا اور پاؤں پھٹ جاتے اور ان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا. یہ کیفیت تھی آپ کی. حضرت مریم کو یہ احکام سنانا یا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرمانا یا ایھا الناس یا ایھا النبی اتق اللہ، یا یہ فرمانا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ان تمام سے مراد ہوتا ہے کہ ایسے ہی یہ کام کیے جاؤ یا اور زیادہ کیے جاؤ، کیونکہ یہ حضرات پہلے ہی عابد ہیں، پہلے ہی عارف ہیں، پہلے ہی عبادات میں مجاہد ہوتے ہیں. عابد کو عبادت کا حکم دینا تحصیل حاصل ہے، لہٰذا ان کا وہی منشا ہے جو عرض کیا گیا. اے محبوب، یہ مریم اور حنا، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعات ان غیبی خبروں میں سے ہیں جو ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتائے، ورنہ آپ نے نہ تو کسی کتب تاریخ میں مطالعہ فرمایا اور نہ آپ کو مورخین کے ساتھ رہنے کا کبھی اتفاق ہوا، اور نہ آپ جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے جب بیت المقدس کے خدام حضرت مریم کو حاصل کرنے، ان کی پرورش کی، ان کی عزت پانے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے. پرورش کی عزت پانے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے، اور جھگڑا مٹانے کے لیے انہوں نے یہ قرعہ ڈالا تھا کہ جو توریت لکھنے والے قلم تھے 6 قلم، ان کو دریا میں ڈال دیا. اب کہا کہ جس کا قلم تیر جائے گا یا جس کا قلم بہاؤ کے خلاف ہوگا، یعنی پانی ادھر بہہ رہا ہے وہ ادھر بہے گا، تو وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا. اب ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم کو ڈالا تو وہ اسی انداز سے، یعنی بہاؤ کے خلاف چل رہا تھا، تیرنا شروع ہو گیا. تو آپ کی پرورش، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی. اور یہ تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کی یہ دلیل بھی ہے. اب یہاں پر جو کہا نا کہ حضرت مریم تمام عورتوں سے افضل ہیں، تو حضرت مریم فاطمہ، عائشہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے بھی افضل ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا درس قرآن ہوگا اس میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے صدقے میں حضور کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ